السلام علیکم ناظرین، سلسلہ ملاقات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی ہادی، اور آج کی ملاقات کے مہمان ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے دوست نوجوان آرٹسٹ وسیم اشرف وسی۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وسیم صاحب آپ کو تھینک یو سو مچ سر۔ اچھا وسیم بھائی، ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کے حوالے سے آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں۔ فرسٹ آف آل تو thank you so much that you invited at this splendid environment. میں نے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کیا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد میں مائکروسافٹ سرٹیفائڈ بھی ہوں۔ بائی پروفیشنل میں جاب کر رہا ہوں ٹیپٹا میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ٹیکنیکل، اور میری جو ہابی ہے وہ آرٹ ہے۔ صحیح، تو آرٹ از مائی لائف۔ گڈ۔ اچھا وسیم بھائی، آپ کس طرح سے جو ہے وہ اس آرٹ کی طرف جو ہے وہ آئے، جبکہ آپ کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور آرٹ کا شوق کیسے ہوا آپ کو؟ ایکچولی کمپیوٹر سائنس تو میں نے بعد میں کیا ہے۔ میں بائی برتھ ہی آرٹسٹ تھا۔ جب میں بچپن میں ہی اسکول جایا کرتا تھا تو وہاں پہ ٹیچرز کی اسکیچ وغیرہ بناتا تھا، کافی مار بھی پڑتی تھی۔ تو ابھی تک میرے گھر والوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے چھوٹی میری جو کاپیاں تھیں یا کتابیں تھیں، اس کے اوپر میں اسکیچ میں کام کرتا تھا۔ تو وہیں سے پھر میرا شوق امپروو ہوا۔ میری جو تھی رائٹنگ بھی اچھی تھی، جس میں میرے ٹیچر نے بھی، اشرف صاحب ہیں، انہوں نے کافی ہیلپ کیا۔ تو وہ دکھاتے ہوتے تھے کہ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اسکیچنگ کرتا ہے۔ پھر میں انکریج ہوئی، پھر میں اسکول میں آیا تو پھر میں ڈفرینٹ کمپٹیشنس میں گیا، تو میں پوزیشنز لیتا گیا، تو پھر میرے زیادہ موٹیویشن ہوتا گیا۔ آرٹ کا سفر جی ہاں۔ پھر یہاں سے آتا ہوا پھر ایگری تک آیا، تو وہاں سے پھر یونیورسٹی لیول تک آیا، پھر انٹرنیشنل لیول پہ آیا، تو پھر زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اچھا، آپ نے اپنے آرٹ کی فارم کا جو آغاز ہے وہ تو کیا کہہ لیں کہ پینٹنگز وغیرہ سے کیا ہے، لیکن آج کل آپ کیلیگرافی میں کام کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ؟ اس کے یہ ہے کہ میری امی وفات ہو گئی ہیں ویسے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اسکیچنگ وغیرہ پہ کام نہیں کرنا، تو میں پھر اسکیچنگ چھوڑ دی۔ پہلے میں اسکیچنگ کرتا تھا، کافی لوگوں کی گفٹ کرنا یا بنا کے دیتا تھا۔ بعد میں اس طرح پہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی میں کیا کام کروں، کیونکہ آرٹ کے علاوہ تو میں رہ نہیں سکتا تھا۔ لینڈسکیپ وغیرہ میں کرتا تھا یونیورسٹیز میں، یا تھیمیٹک آرٹ کرتا تھا، جس میں یونیورسٹیز میں جا کے تھیمیٹک آرٹ میں پوزیشنز لیتا تھا، یا اسکول لیول پہ بھی یا کالج لیول پہ بھی۔ پھر میں نے بعد میں دیکھا ایگزیبیشنوں میں جا کے، تو وہاں سے میں نے موٹیویٹ ہوا کہ ہمارے ایز اسلامک بھی ہمارے لوگ جو ہے نا کیلیگرافی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر میں کیلیگرافی میں آیا، تو میں نے اسلم ڈوگر صاحب کا کام دیکھا جو میرے ٹیچر ہیں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اینٹیک ورک سکھائیں۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اینی ٹائم آپ آئیں میری شاپ پہ۔ تو پھر میں وہاں گیا، میں نے کافی انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، ایز لائک برگر بھی منگاتے تھے، کھانا کافی اس طرح چیزیں منگوا کے کھلاتے تھے۔ ایسے اسٹریٹ آرٹ جیسے وہ ڈیل کرتے ہیں اس طرح نہیں انہوں نے ڈیل کیا۔ انہوں نے مجھے رسپیکٹ دی ایز اے، کیونکہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی تھا، ساتھ ساتھ میں ایم اے اسپیشل ایجوکیشن بھی کر رہا تھا، تو میں واپسی بھی ان سے سیکھتا تھا۔ تو انہوں نے میرے پہ کافی محنت کی، اور ساتھ میری بھی ہابی تھی، تو میں بہت جلدی پالش ہو گیا۔ اچھا، اتنا سارا آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اسپیشل ایجوکیشن میں بھی کیا، پھر ایم ایس سی بھی کر رہے ہیں، پھر آرٹ کے لیے بھی وقت نکالنا، کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ آرٹ کے لیے تو بہت پراپر ہر فن پارے کو بنانے کے لیے آرٹسٹ کو خاصا ٹائم چاہیے؟ یہ گاڈ گفٹڈ انرجی ہے جو ایسے فیل ہوتی ہے، تو بندہ اس کے اچھے سے اچھا کام کرتا رہتا ہے۔ ایز لائک ابھی میں نے جو ایرانی ایمبیسی میں میرا شو ہوا ہے، تو میں نے 2 دنوں میں سارا ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وسیم نے جو ہے وہ لاسٹ 11 نومبر کو جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچرل سینٹر خانہ فرہنگ میں جو ہے وہ اپنی آرٹ ایگزیبیشن کی ہے، اور بڑی کامیاب وہ ایگزیبیشن رہی ہے۔ تو میں بھی چاہوں گا کہ ناظرین سے آپ جو ہے نا اس میں اپنی آرٹ ایگزیبیشن کا جو ہے لاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں۔ اٹس اوکے۔ میں سب سے پہلے تو میں تھینکفل ہوں ڈائریکٹر آرٹ کونسل جعفر صاحب کا، اور اس کے بعد اشرف ایرز صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ اتنا گریٹفل انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کیا ینگ آرٹسٹ کو، کیونکہ وہاں پہ تو سینئر کا کام لگتا تھا، تو ایز اے ینگ آرٹسٹ وہاں پہ کام لگا، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اچھا، اس کے لیے پھر میں نے کام مجھے اشرف صاحب نے بہت پہلے سے انوائٹ کیا ہوا تھا، تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے یو کے شفٹ ہونا تھا، تو اس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو لاسٹ ٹائم پھر انہوں نے مجھے سختی سے کہا کہ وسیم اب آنا ہے کہ نہیں آنا، تو میں نے ان سے کمیٹڈ ہوا۔ تو 2 دن میں پھر میں نے ساری وہ پینٹنگز بنائی جو وہاں ڈسپلے ہوئی ہیں، اور ساری رات جا کے بنائی ہیں۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ایک برش سے نہیں ہے کہ آپ ایک بار کینوس لیتے ہیں تو کام کر لیتے ہیں ایک بار کلر لیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کارونگ کرتے ہو، پھر بیک گراؤنڈ بناتے ہو، پھر اس کے گریونگ اس میں ہوتی ہے،
پھر جا کے یہ کام ہوتا ہے, پھر پینٹ کی 2-3 لیئرس ہوتی ہیں, پھر جا کے یہ کام ہوتا ہے. ویسے جو ہمارا ٹریڈیشنل ورک ہے, ٹریڈیشنل ورک میں تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈرا کرتے ہیں, ڈرا کے بعد اس میں ان کی آئل کا کوئی کام ہے یا کوئی اور بھی جو میڈیم ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن ہم آپ کا کام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا یونیک اور انٹیک سا کام ہے. ہاں, اس کام کے بارے میں اس میں یہ ہے کہ انٹیک ورک کو کرنے کے نا 2-3 ٹائپس بھی ہیں. میں نے یہ ماڈرن کیلیگرافی انٹیک ورک میں ہی اپنا مطلب ہاتھ آزمایا ہے. وہ اس لیے آزمایا کہ یہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا, زیادہ ڈفرینٹ لگ رہا ہے. برش سے اور کینوس پہ تو کام بہت سے آرٹسٹ کر رہے ہیں, لیکن ووڈ کارونگ پہ کام میرے ٹیچر کر رہے ہیں یا 1-2 اور آرٹسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کو انٹیک میں نہیں لے کے آ رہے وہ. جیسے جو ہمارے چنوٹ کا کام ہے اس میں کیلیگرافی ہے, لیکن اسے پینٹ کر کے انٹیک میں نہیں لے کے آ رہے. تو ہماری اپنی ٹیکنیک ہے, مطلب میری ٹیچر کی ہے جو انہوں نے مجھ تک پہنچائی ہے. میں اب وہی پیٹرن یوز کر کے اسے انٹیک ورک میں اپنے سٹائل سے کر رہا ہوں. اچھا, لیکن بات یہ چیز ہے کہ جہاں پہ دنیا ایک خطاطی کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ٹریڈیشنل ورک میں آپ نے چونکہ ایک ماڈرنائز اس کو کرنے کی کوشش کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس چیز کو ہم کو ایکسیپٹ کر لے گی اور اس کو اپریشیٹ بھی کرے گی؟ جہاں پہ یعنی کہ لوگ خط سولس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, آپ نے جس خط میں کام کیا ہے اور جہاں آپ لے کے آئے ہیں جس خط کو, کیا اس کی ایکسیپٹنس کی ہے گنجائش؟ آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے, لیکن جو نئی چیز کو لوگ ایکسیپٹ کرنے میں کافی ٹائم لیتے ہیں. میں کچھ ایسا کروں گا تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے, مطلب میرا کام دیکھیں گے تو وہ پھر اس لائن میں آئیں گے نا. تو خط کوفی کو ماڈرن میں لے کے آتا ہوں میں مکس میڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے. مطلب یہ ویسے تو اگر کسی کمپٹیشن میں جائیں تو خط کوفی کے اپنے ہی سارے طریقوں سے میں حصہ لوں گا. جیسے کہ لاسٹ ٹائم میری پوزیشن بھی تھی, سر سے میں نے جیتا, تو سیکھنے کے بعد میں نے جب انٹری لی تو سیکنڈ پوزیشن میری تھی. تو جہاں پہ اعجاز یوسفی صاحب کے بھی کام رکھا ہوا تھا, ان کی فرسٹ تھی, میری سیکنڈ تھی. اچھا, تو وہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم کسی کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو اس کے وہ پورے اس کے جو رولز ہیں وہ فالو کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ ماڈرن میں آتے ہو ایز لائک آج کل 3D کا دور ہے, تو میں اسے تھوڑا 3D لک دیتا ہوں. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ماڈرن لک میں لے کے آتے ہیں. لوگ گھروں میں بھی ماڈرن چیزیں لگا رہے ہیں. آج کل انٹیریئر ڈیزائننگ بھی اس طرح کی آ گئی ہے کہ لوگ اپنے انٹیریئر ڈیزائن بھی پینٹنگ کے لحاظ سے کرتے ہیں, نہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ روم اس طرح ڈیزائن کرتے تھے پھر پینٹنگ لگاتے تھے. اب اس طرح نہیں, اب لوگ پینٹنگ اس طرح ڈیزائن کرواتے ہیں کہ اپنا انٹیریئر ڈیزائن چینج کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اب کب سے لے کے اب تک جو بھی آپ کا سفر ہے آرٹ کے حوالے سے, کتنی ایگزیبیشنز جو ہے وہ اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ میں نے گروپ ایگزیبیشن تو بہت سی کی ہیں, مطلب اس میں 50-60 میری گروپ ایگزیبیشن ہے پاکستان میں اور نیشنل لیول پہ. اس کے بعد اب میرا سولو شو 2-3 جگہ پہ ہوا ہے, اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ ویسے میں نے کمپٹیشن ون کی ہیں اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک. زبردست. یعنی کہ یہ بھی ناظرین بہت عام نقطہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس جو اگر اپرچونیٹیز دیں گے تو وسیم جیسے نوجوان جو ہے وہ آرٹسٹ پیدا ہوں گے اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی. یہاں پہ میں ایک مطلب قصہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. میرا گریجویشن میں اوور ایج ہو جانا تھا, تو میں نے ڈاکٹر عبدک ڈیڈ کمپٹیشن میں حصہ لینا تھا. تو اس کے لیے میں نے اکنامکس کا لاسٹ پیپر بھی چھوڑ دیا تھا, جس کی وجہ سے مجھے 1 سال ضائع کرنا پڑا. تو یہ میرا پیشن ہے آرٹ کے حوالے سے. تو بیکاز وہ 20 کو مجھے یاد ہے 20 مارچ کو میرا پیپر تھا, تو 20 کو ہی ادھر اسلام آباد میں نے جانا تھا بے نظیر کنونشن میں, تو میں نے وہ پیپر چھوڑ دیا تھا. تو الحمدللہ ٹاپ 10 میں آیا تھا. 6000 لوگ تھے وہاں پہ. تو یہ میرا پیشن کی ایک سٹوری ہے. اس طرح ہے. ویسے تو میں بچپن سے ہی یہ کر رہا ہوں. صحیح ہے. اچھا, ویسے آرٹ کے حوالے سے آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آرٹ کو آپ کیا کام سمجھتے ہیں؟ صرف جسٹ ایک پیشن ہے یا جذبات کے اظہار کا کام ہے, یا کوئی یہ زندگی کا مقصد بھی بن سکتا ہے؟ یہاں پہ میرے نا ایک سے زیادہ نظریے ہیں, کیونکہ وقت کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جس کی وجہ سے میری نظریت میں نا مطلب اس میں فرق آیا ہے. ایز لائک میں جب یونیورسٹی سے فری ہوا تو مطلب میں جاب نہیں کر رہا تھا 2-3 ماہ, تو میں ایسے ہی باہر نکلا. تو میں نے ایکسپیرینس کے لیے جب ویلفیئر دیکھا کام ہو رہا ہے 1-2 جگہ پہ, تو میں نے ایلیا کیئر ہوم جوائن کیا, جو اسپیشل ایجوکیشن کا بچوں کے لیے ایک ادارہ ہے. جب میں نے وہاں پہ پھر ایز اے آرٹ ٹیچر ان کے ساتھ کام کیا, تو ایز لائک مطلب وہ بچے ہینڈی ڈسیبلٹی میں تھے, ڈفرینٹ ان کے اندر ڈسیبلٹیز ہیں. تو وہ مطلب ہاتھ سے ان کے کسی کا مسئلہ تھا, کسی کا ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. تو جب میں آرٹ کے ساتھ ان کو کام کرا تو وہ خوش ہوتے تھے.
ایک تو ان کی وہ پریکٹس بھی ہوتی تھی, ایکسرسائز بھی ہوتی تھی, فائن موٹر ایز لائک, تو وہ مجھے اچھا لگتا تھا. میں حالانکہ میں چارج بھی نہیں کر رہا تھا, باقی ٹیچر یا جو بھی سروسز دے رہے ہیں وہ لیتے بھی ہیں اپنی تنخواہ وغیرہ, لیکن میں نے وداؤٹ سیلری بھی کام کیا ہے, اور میں 8 سال سے ابھی بھی ان کے ساتھ ہوں, اور اسی کی بیس پہ پھر میں نے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کیا. اب یہاں پہ نظریے دوسرے پہ آ جاتے ہیں. میں اس میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ ناظرین, ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے شوق کے لیے کام نہیں کرتا, بلکہ اصل کام یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں کیا ڈیلیور کر رہا ہے. یہ بات ہے. طور پہ وسیم صاحب اپریشیٹ بنتا ہے آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور خاص وہ طبقہ کہ جو کہہ لیں کہ ہمارے نظر انداز کیا ہوا طبقہ ہوتا ہے, خصوصی جو ہمارے طلبہ ہوتے ہیں, ان کو آرٹ کی طرف لے کے آنا, ان کی خدمت کرنا, اور پھر تنخواہ کے بغیر کام کرنا یقین طور پہ بہت ہی قابل ستائش کام. تھینک یو سو مچ. اچھا, یہاں پہ میں نظریے کی بات کر رہا تھا, وہ ایک نظریہ ہے. اب دوسرا نظریہ یہ تھا کہ آرٹ کو ہم ایز اے مطلب ہم اسے میڈیکیشن میں بھی کیسے لے کے آتے ہیں. فار ایگزامپل میری موم کی ڈیتھ ہوئی اور پھر میری سسٹر کی ڈیتھ ہوئی. میری سسٹر میرے بہت قریب تھیں, تو مطلب اتنا آپ سے بڑی تھی نہیں, چھوٹی تھیں. وہ بھی مطلب آرٹ میں کافی لگاؤ رکھتی تھی, میری مطلب روم پارٹنر بھی تھی. تو اب میں خود ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہو گیا, مجھے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. تو مجھے پینک اٹیک بھی ہو رہے تھے, اور کافی, حالانکہ میرے پاس سب کچھ تھا. لوگ کہہ رہے تمہیں کیا مسئلہ ہے, یہ وہ جیسے لوگ یہاں ٹریٹ کرتے ہیں. پھر میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اسد, انہوں نے بھی اور ان کی مسز نے بھی میرا کافی خیال رکھا. انہوں نے پھر کہا کہ آپ کی ہابی کیا ہے. میں نے ان کو بتایا سارا, جیسے ایک سائیکائٹری یا وہ پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو نیند نہ آئے یا آپ مطلب اس طرح نیگیٹو سوچتے ہیں, ایز لائک میں بھی سوچتا کہ مجھے بھی مر جانا چاہیے, لائف ختم ہو گئی ہے, ایز لائک کہ میں قبرستان چلے جاتا رات 2-3 بجے, مجھے اس طرح ایموشنل ڈس آرڈر کہتے ہیں اسے. تو پھر انہوں نے کہا آپ پینٹنگ کرو. تو میں راتوں کو جاگ کے پینٹنگ کرتا تھا, تو وہ جتنے بھی میرے ایموشنس سے میں کینوس پہ اتارتا تھا. تو وہ یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ آپ اسے ایز اے آرٹ تھراپی بھی لے سکتے ہو. تو اس سے آپ اپنے ڈپریشن انزائٹی, یہ تو اب سائنسدانوں نے بھی مان لیا کہ آرٹ ایک تھراپی کے طور پہ بھی آپ اسپیشل بچوں میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. یہ چیز ہے نا کہ سائیکالوجی میں جو ہے نا کتھارسس کا کوئی بھی اگر ذریعہ بنتا ہے, کوئی تھیٹر بنتا ہے, کوئی سنگنگ بنتا ہے, اور چونکہ آپ نے اپنے کتھارسس کا جو ہے وہ ذریعہ آرٹ کو بنایا اور اپنے آپ کو جو ہے امپروو. آج ہیں ہمارے مہمان نوجوان ینگ آرٹسٹ جناب وسیم اشرف وسیع, ان سے بات جاری ہے. اچھا وسیم صاحب, ہمیں یہ بتائیے, آپ کے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کے حوالے سے, ویلفیئر کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں فیصل آباد میں؟ ابھی تو مطلب میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا, لیکن میں سیلف کام کر رہا ہوں. مطلب الحمدللہ اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے, تو میں اپنی جیب سے جو مطلب میں اب ایک عجیب لگے گا ان کے لیے ورڈ, جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مطلب آرٹسٹ بزرگ ہو جاتے ہیں, یہ صحیح رہے گا, یا جن کا پیشن مطلب وقت کے ساتھ کسی ڈس ایبلٹی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے, تو ہم ان کا ساتھ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. جن کا کام چل رہا ہے, جن کی گیلریز چل رہی ہیں, یا انٹرنیشنل لیول پہ وہ اپنی پینٹنگ سیل کر رہے ہیں, کافی لوگ ہیں میں جانتا ہوں. تو اچھا, وہ جو غریب آرٹسٹ ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, لیکن اس کی ہیلپ نہیں کرتے. تو میں ریکویسٹ کروں گا مطلب پورے پاکستان کے آرٹسٹوں سے کہ وہ اپنے جو غریب یا کسی بھی ڈسیبلٹی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں, تو ان کا ساتھ دیں. مطلب ان میں تنقید نہ کریں یا ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہ کریں کہ وہ یہ تھا وہ تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کا دیکھیں حالات وہ کس طرح رہ رہے ہیں. آج کل انفلیشن اتنی زیادہ مہنگائی ہے, تو وہ سروائیو کس طرح کر رہے ہیں. ان کے بھی مطلب رینٹ ہے یا بچوں کی فیسز وغیرہ, یا انہوں نے گروسری کرنی ہے, تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. زبردست. اچھا وسیم, ماشاءاللہ آپ نے اتنے سارے کیا کہتے ہیں ایگزیبیشنز میں حصہ لیا ہے, اتنا سارا کام ہے, اور آپ آرٹ کے ساتھ جو ہے وہ دن رات لگے ہوئے ہیں اور سارا کام کر رہے ہیں. نیکسٹ کیا پروجیکٹس ہیں جن پہ آپ کا کام جاری ہے؟ نیکسٹ تو میرا یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والا ہوں, اور اس کے بعد ریسنٹلی میری ایرانی ایمبیسی میں ایگزیبیشن ہوئی, اب میری لاہور میں ہی ہے, PNC میں ہے, تو وہاں پہ میں اپنا کام رکھوں گا. اور اس کے بعد میرا اسلام آباد میں ہے, اور الحمرہ میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. نوجوان آرٹسٹوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں تو خود بھی نوجوان ہی ہوں. لیکن یہ کب تک نوجوان رہے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی.
یہ تو ایک مذاق تھا. نوجوان آرٹسٹ کافی انسپائر بھی ہیں, مجھ سے بھی ہیں, میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. میں نے ہمیشہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہی پرووائڈ کیا ہے, اپنے اسٹوڈنٹوں کے لیے بھی کیا ہے. میں سر سے پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ میں ان کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز دیتا ہوں. ایز لائک اگر مجھے اپنی جیب سے بھی ان کی رجسٹریشن کروانی پڑے تو میں کرتا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ بھی میرے ٹیچروں نے ایسے ہی کیا تھا. تو اب خود ایز ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے میں بھی یہی کر رہا ہوں, کیونکہ ہم اگر کسی چھوٹی سی ہیلپ سے اگر کسی کا کیریئر بن جائے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور لاسٹ میں یہ اپنے ٹیچر کا شکریہ ادا کروں گا, اسلم ڈوگر صاحب کا, جنہوں نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا اور اپنے کام اپنا ہنر میرے تک منتقل کیا, اور میں اب اس مطلب اسٹیج تک آیا ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت زبردست جی. تو ناظرین ایسی ہی ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ بہت جلد ملیں گے. اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ.